بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما دیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ، وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِلٌّ، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ سورہ قمر، سورہ نمبر 54 کی آیت نمبر 27 سے لے کر 40 تک۔ تو بیان چل رہا تھا قوم ثمود کا، اور ہم لوگ درمیان ہی میں تھے، اور انہوں نے صالح علیہ السلام کی دعوت نہ ماننے کی کئی وجہیں بتائیں۔ ایک وجہ یہ کہ ابشرم منا، تم بشر ہو، انسان ہو، اگر اللہ کی طرف سے آتے تو کوئی فرشتہ آتا۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پارہ 18 سورہ فرقان میں نقل ہوا ہے۔ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ بازاروں میں چلتا ہے اور کھانا کھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم رسول ہیں۔ نہیں، ایسے بھی رسول ہوتے ہیں، بازار میں چلے، ان کے پاس خادم بھی نہیں ہے کہ بازار کر کے لے جائیں، ایسے رسول ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ نے 18 پارے میں نقل کیا، پیچھے گزر چکا ہے۔ تو یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل علیہم ملک فیکون معہ نذیرا، کیوں نہیں ان کے ساتھ فرشتہ آیا، وہ آتا ساتھ میں اور بتاتا کہ ہاں یہ پیغمبر ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو ہم مان لیتے ہیں۔
لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقى الیہ کنز، یا ان کے پاس کنز ہوتا، مال و دولت والے ہوتے تو ہم ان کے پیچھے لگ جاتے۔ کیسا عذر بیان کیا مکہ والوں نے؟ وہی عذر ہے صالح علیہ السلام جو آپ سے کافی پہلے آئے ہیں، تقریباً 4-5 ہزار سال پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے پہلے؟ 4-5 ہزار سال پہلے، لیکن بات وہی ہے، قیامت تک عذر وہی رہے گا۔ ہم ان کے پیچھے اس وقت چلتے، ان کی باتیں اس وقت مانتے، بھلے قرآن بتا رہے ہیں، بھلے ہم ترجمہ دیکھ لیں تو وہی مطلب نکلتا ہے، ہم اس وقت مانتے جب یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا، مالدار ہوتے تو ہم جانتے کہ ہاں ٹھیک ٹھاک ہے، غریب آدمی، ہم ان کی بات مانیں گے؟ بات ان کی نہیں، بات تو اللہ کی ہے۔ تو کیا عذر کیا انہوں نے صالح علیہ السلام کے بارے میں؟ ابشرا منا، ہمارے درمیان ایک بشر رسول بن کے آیا ہوا ہے، فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ یا ان کے ساتھ فرشتہ آتا اور وہ بتاتا کہ یہ رسول ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ بات وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتواصوا بہ، ایک دوسرے کو لگتا ہے وصیت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ یہی کہنا ہے ہر پیغمبر سے۔ حالانکہ کتنا جو ہے مدت ہے بھائی، 4-5 ہزار سال کا وقفہ ہے، لیکن بات ایک ہے سب کی، سارے نافرمان قوموں کی بات ایک ہی ہے۔ ابشرا منا واحداً، اپنی دعوت میں تنہا ہے، کوئی اس کے ساتھ بھی نہیں، اور ہم لوگ جمعیت ہیں، ہم لوگ اکثریت میں ہیں، اور یہ کیا ہے اپنی دعوت میں؟ واحداً، یہ وہ لفظ نہیں ہے جو آپ نہ سمجھ رہے ہیں، واحداً مانے تنہا ہے اپنی دعوت میں، ان کی بات ماننے والا کوئی نہیں ہے، اکیلے چل رہے ہیں اس وقت۔ واحداً نتبعہ، ان کی اتباع کریں گے، بلکہ اکثریت کی اتباع کریں گے۔ آج بھی تو یہی ہے، اور قیامت تک یہی عذر رہے گا لوگوں کے پاس۔ کیا سب سے بڑا عذر ہر زمانے میں جو قرآن نے کئی جگہ پیش کیا ہے، وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی پر پایا، بھلا یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ عذر نہیں ہے، آج بھی ہے، قیامت تک یہ عذر رہے گا۔ بات وہ مانیں گے جو ہمارے باپ دادا کے مطابق ہو، ہمارے سماج کے مطابق ہو، وہی ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ٹھیک ہو سکتا ہی نہیں۔ اگر یہ فارمولہ ہے تو دنیا میں کوئی غلط بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سب اپنے باپ دادا ہی کے روش پر تو چل رہے ہیں، تو غلط کہاں ہے بھائی؟ کوئی غلط نہیں پھر اگر یہ اصول ہے تو۔ ان اذا لفی ضلال، اور تیسرا عذر کیا کیا؟ القی الذکر علیہ من بیننا، اللہ کو کوئی ملا ہی نہیں پیغمبر بنانے کے لیے، یہی رہ گئے تھے۔ صالح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ذکر اتارنے کے لیے، نصیحت اتارنے کے لیے یہی ایک رہ گئے تھے صالح علیہ السلام۔ بل هو کذاب اشر، کچھ نہیں جی، یہ مہا جھوٹے ہیں، کذاب اشر، شیخی باز ہیں، متکبر ہیں، شرارتی ہیں، اشر۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے جواب میں؟ سیعلمون غدا، کل آیا تھا نا، کل معلوم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آج معلوم ہو جائے گا۔ یہ اس کے لیے ہے نہیں، یہ قیامت کے لیے ہے۔ سیعلمون غدا، کل ہی معلوم ہو جائے گا، مرتے ہی معلوم ہو جائے گا، قیامت میں سب کو پتہ چل جائے گا کہ کذاب کون ہے اور اشر کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ صالح علیہ السلام اور پیغمبر جھوٹے تھے، یا ان کی بات نہ ماننے والے وہ جھوٹ پر تھے، وہ شرارتی تھے، وہ متکبر تھے، وہ شیخی باز تھے۔ اشر کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، کون کذاب ہے اور کون اشر ہے، شیخی باز ہے، متکبر ہے، شرارتی ہے، وہ کل معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیے آج معلوم ہو جائے گا۔ یہاں سے ایک چیز اور حل کر لیجئے، روزانہ اعلان ہوتا ہے بصوم غد نویت، کیا نیت کروا رہے ہیں معلوم ہے؟ کل کے روزے کے، غدن کے معنی ہے کل آئندہ، آج کے روزے کی نیت ہی نہیں کروائی، لہذا اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ انا مرسل الناقہ، بے شک اب ہم ان کی آزمائش کے لیے، یہ تمہید ہے عذاب کی، جب ان کو ہلاک کرنا ہوا تو ان کے جو مطالبات تھے، ان کا ایک مطالبہ تھا، سوچا کہ یہ تو کر نہیں پائیں گے صالح علیہ السلام، کیا کہ ایک اونٹنی نکال دو پتھر سے، ہم مان لیں گے تو پیغمبر ہو۔ بھائی بھلا اللہ کے لیے بھی کوئی مشکل ہے؟ کچھ نہیں، ایک اونٹنی بہت ہی بڑی، عام اونٹنی سے کافی بڑی اونٹنی نکل آئی پتھر سے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کا مطالبہ ابھی پورا کیے دیتے ہیں، اور یہی ان کے عذاب کی تمہید ہوگی، اس
کا مطلب ہے کہ بس ان پر عذاب آیا ہی چاہتا، ہم تو بھیج دیں گے، ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ انا مرسل الناقہ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ناقہ، ناقہ مانے اونٹنی، اونٹنی خاص اونٹنی، الف لام جو لگا ہوا ہے نا وہ عام اونٹنی نہیں ہوگی، وہ بہت خاص اونٹنی ہوگی جو عام اونٹنی سے ہٹ کر ہوگی، کافی بڑی ہوگی، جس گھاٹ پر پہنچے گی پھر دوسرا کوئی جانور وہاں پانی بھی نہیں پینے پائے گا۔ اس لیے آگے آ رہا ہے باری مقرر کیا اللہ نے کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی کنویں سے، جس کنویں سے پلاتے تھے جانوروں کو اور خود پیتے تھے، اور ایک دن دوسرے لوگ اور ان کے جانور پانی پیئیں گے۔ ہاں اونٹنی نہیں تھی نا، الناقہ، الناقہ میں الف لام جو لگا ہوا ہے وہ خاص کرنے کے لیے، جیسے انگریزی میں کیا لگتا ہے، دا لگتا ہے، دا لگتا ہے، اس کے لیے خاص بتانے کے لیے۔ انا مرسل الناقہ، کس لیے بھیجیں گے؟ اب ان کے مطالبے پر ہم جو اونٹنی بھیج رہے ہیں، فتنۃ لہم، ان کی آزمائش کے لیے، فتنۃ لہم، ان کی آزمائش کے لیے، ان کے لیے فتنہ، عربی کا فتنہ جو ہے معنی ہے آزمائش، اردو میں جو فتنہ فساد کے معنی میں، یہاں فتنہ کے معنی بھائی آزمائش، ان کی آزمائش کے لیے، کون ایمان لاتا ہے اور کون نہیں لاتا ہے، کون کفر ہی پر اڑا رہتا ہے۔ مطالبہ پورا ہو گیا نا، لاؤ ایمان، لیکن وہ تو ایمان لانے کے لیے تھوڑی گئے تھے، وہ تو عاجز کرنے کے لیے صالح علیہ السلام کا اس طرح مطالبہ کیے تھے، یہ عاجز آ جائیں گے اور ہماری بھی جان ان کی دعوت سے چھوٹے گی، لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل، اللہ نے حکم نکال دیا۔ فتنۃ لہم، یہ ان کی آزمائش کے لیے ہوگا اور یہی تمہید ہے ان کے عذاب کی۔ فرتقبہم، اے پیغمبر صالح علیہ السلام بس آپ انتظار کیجئے کہ یہ اونٹنی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، فرتقبہم، انتظار کیجئے، اونٹنی آ گئی اب انتظار ہی کیجئے، فرتقبہم، ایمان لانے کا انتظار کیجئے، ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، ایمان نہیں لائیں گے، اور اونٹنی کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کا بھی انتظار کیجئے، فرتقبہم واصطبر، اور آپ ذرا صبر کیجئے، عذاب ان کے مانگنے میں جلدی نہ کیجئے، وہ تو وقت ہم ٹائم پر ہی، عذاب تو ہم ٹائم پر ہی بھیجیں گے، تھوڑا صبر کیجئے، واصطبر، تھوڑا صبر کیجئے صالح۔ اور چونکہ ان کے لیے بہت پریشانی ہوتی تھی، جب اونٹنی آتی تھی نا گھاٹ پر کنویں پر پانی پینے کے لیے تو سارے جانور بدک جاتے تھے، سب بھاگ جاتے تھے اس کی حیت کو دیکھ کر، وہ چونکہ خاص اونٹنی تھی نا، وہ تو ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی، اس کی نسبت کس کے ساتھ تھی؟ ہر جگہ اللہ نے اپنے ساتھ لگا، جیسے بیت اللہ، اس گھر کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، حالانکہ سارے گھر جو مساجد ہیں وہ سب اللہ ہی کے گھر ہیں، لیکن خاص جو نسبت لگی ہوئی ہے اللہ کی وہ اسی گھر کے لیے۔ ایسے ہی ساری اونٹنی اللہ کی، سارے جانور اللہ ہی کے پیدا کرتا ہے، کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا، لیکن اس اونٹنی کی نسبت کس کے ساتھ لگی ہوئی تھی؟ اللہ کے ساتھ۔ ناقۃ اللہ جگہ جگہ ہے، قرآن میں آ چکا بھی ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ اے صالح، وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، انہیں تم باخبر کر دو کہ ان الماء، ماء مانے پانی، کہ کنویں پر پانی پلانے کے لیے قسمہ تقسیم ہو جائے گی، باری لگ جائے گی، قسمہ باری تقسیم ہو جاتی ہے، بینہم، ان کے درمیان باری تقسیم کر دی جاتی ہے، ایک دن ناقۃ اللہ پانی پیے گی اور ایک دن دوسرے جانور اور دوسرے لوگ اس کنویں سے پانی پیئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں تو پانی کی ویسے بھی قلت تھی، ایک آدھ ہی کنواں ہوتا تھا، ہمارے یہاں بھی تو ایسے ہوتا تھا، ایک آدھ کنواں جو ہے کئی گاؤں کے درمیان ہوتا تھا، لوگ دور دور سے آ کر اس کنویں سے پانی بھرتے تھے، یا کم سے کم پورا گاؤں کو بھرتا ہی تھا۔ یہ تو اب اتنی سہولت ہو گئی ہے نا، ورنہ پہلے ایسے تھا۔ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ، کہ کنویں کا پانی جو ہے قسمۃ بینہم، ان کے درمیان تقسیم کر دی جاتی ہے، باری تقسیم کر دی جاتی ہے، کل شرب محتضر، ہر ایک جس کی باری ہو وہاں حاضر ہو، محتضر حاضر ہو اور حاضر ہو کر پانی پیے۔ جب اونٹنی کی باری ہو تو وہ حاضر ہو کر پانی پیے گی، وہ جائے گی، اور جب دوسرے جانوروں کی باری ہو تو وہ جا کر پانی پیے، اپنی باری میں آئے، گڑبڑ نہ کرے، جس کی جب باری ہو تب آئے۔ عاجز آ گئے وہ لوگ، اور عاجز آ کر ایک شقی اور بدبخت شخص کو اٹھایا، ایک شقی اور بدبخت شخص کو، جس کو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اذ انبعث اشقاها،
30ویں پارے میں ہے نا، اذ انبعث اشقاها، جب ایک شخص اٹھا جو بڑا ہی بدبخت تھا. بھائی جس نے ناقۃ اللہ کو مار ڈالا تو وہ سب سے بدبخت ہو گیا نا، سب سے بدبخت شخص اللہ نے اس کو کہا ہے قرآن میں، اذ انبعث اشقاها، جب ایک بدبخت شخص ناقۃ اللہ کو مارنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، اس کو چڑھا دیا لوگوں نے. یار تم تو بڑے بہادر ہو، دیکھ نہیں ہو سارے گاؤں کے لوگ پریشان ہیں، پانی پینا مشکل ہو گیا جب سے یہ اونٹنی آئی ہے. یہ تو ان کی بربادی کا پیش خیمہ تھی ہی اونٹنی. آپ بہت پریشان ہیں، ہمارے جانور پریشان، ہم لوگ پریشان. ایک دن کے بعد جا کر باری آتی، ورنہ کنواں سوکھ جاتا ہوگا، اتنی پانی پیتی ہوگی. وہ ناقۃ اللہ تھی، تبھی تو باری تقسیم ہوئی ہے. فنادوا، انہوں نے پکارا، بلایا اسی بدبخت شخص کو، اٹھایا، ابھارا، مارنے پر چڑھا دیا اس کو. ہوتے ہیں نا بعض لوگ، ان کو چڑھا دیجیے چاہے جو کروا لیجیے. آج بھی سماج میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کم عقل ہوتے ہیں، ان کو آپ چڑھا دیجیے اور چاہے جس پر سوار کر دیجیے، ان کو چاہے جس کام کے لیے ابال دیجیے. فنادوا، چنانچہ انہوں نے ندا دیا آپس میں مل کر کے اسی شخص کو، اسی بدبخت شخص کو جس کو اللہ نے کہا اذ انبعث اشقاها. نام بھی لکھا ہوا ہے تفسیروں میں، چونکہ یہاں نام نہیں ہے اس سے ضرورت بھی نہیں ہے. فنادوا صاحبهم، پکارا صاحبهم، اپنے ساتھی کو، اسی بدبخت ساتھی کو پکارا. فتعاطا، چنانچہ اس نے مار ڈالا، پونچھیں کاٹ دی. کس کی؟ اونٹنی کی. پونچھیں کاٹنا سمجھتے ہیں؟ وہ جو نس ہوتی ہے پاؤں کی، پچھلے پاؤں کی، اس کو کاٹ دیا تو ظاہر سی بات دھڑام سے گر گئی. اب کس کام کی ہے؟ فتعاطا، بس اس نے مار ڈالا لوگوں کے چڑھانے سے. اس بدبخت شخص نے اونٹنی کو فتعاطا مانے مار ڈالا. فعقر، کیسے مارا کہ اس کی پونچھیں کاٹ دی. اب وہ گر پڑی، اونٹنی اٹھ نہیں سکتی تھی، اور پھر سب لوگ مل کر کے اس کو ذبح کر دیے. فعقر. اب یہاں جو ہے بہت تفصیل نہیں ہے، مختصر. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پھر میرا عذاب کیسا آیا ہے ان پر. نیچے سے بھی عذاب آیا ہے، اوپر سے بھی عذاب آیا ہے. زلزلہ لا دیا ہم نے، جس کو رجفہ کہا. پارہ 8 میں سورۃ الاعراف میں فرمایا زلزلہ لا دیا ہم نے. وہ ایسے مضبوط لوگ تھے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، پہاڑوں کو تراش کر کے پورا گھر بنا لیتے تھے، اتنے مضبوط زبردست تھے. تو بتائیے وہ گھر ان کو بچا نہیں سکے اللہ کے عذاب سے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، تو میرا عذاب کس طرح آیا ہے ان پر، اور میرا ڈرانا کتنا سچا نکلا ہے. کیسے عذاب آیا؟ مختصر یہاں بھی ہے. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، یقیناً ہم نے ان کے اوپر خالی ایک چیخ بھیجی تھی. بس جبریل کی ایک ہی چیخ نے ان کو جو ہے ہمیشہ کے لیے سلا دیا، ہمیشہ کے لیے. اور وہ وہی قوم عاد ہی تھے بھائی، بڑے مضبوط وہ بھی تھے. قوم سمود بھی بہت مضبوط تھے. وہ قوم عاد ہی تو تھے، اس لیے ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. اور جو جن کی طرف حود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تو ان کو عاد اولا کہا جاتا ہے. اس سے پہلے والی صورت میں گزر چکا ہے. عاد اولا، عادن الاولا، یہ انہی کے بچے کھچے لوگ ہیں. یہ بھی بڑے مضبوط تھے. ایک ہی چیخ میں اللہ نے کیا کہا؟ صیحۃ واحدہ. دوبارہ جبریل کو آواز نہیں نکالنا پڑا، جبریل کی ایک آواز سے سب کے کلیجے پھٹ گئے، وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گئے. اور دوسری جگہ تو فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا. اللہ نے نیچے سے زمین کو ہلا دیا، جس کی وجہ سے ان کے سارے چھت، سارے گھر جو ہے ان کے اوپر گر پڑے، اور ان کا گھر ہی ان کے لیے قبرستان بن گیا. کچھ کو ایسے بھی برباد کیا اللہ نے، قوم ثمود کو. واحدتاً، پھر کیسے ہو گئے وہ بھائی؟ فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، یہ دو لفظ ہیں نئے، اس کو سمجھ لیجئے. محتضر کہتے ہیں غا سے. محتضر اگر غا سے ہے تو وہ آ گیا اوپر، اس کے معنی حاضر ہونا، اپنے باری پر حاضر ہو، پانی پیو. اور محتضر دیکھیے کتنا بدل جاتا ہے معنی. ہم لوگ ذا کی جگہ غو، ضا کی جگہ زے سب پڑھتے ہیں، معنی کتنا بدلتا ہے. دیکھیے محتضر غا سے، اس کے معنی ہیں گھاس پھوس اور کانٹوں
کہ جو باڑ بناتا ہے چرواہا آدمی اپنے بکریوں کے حفاظت کے لیے، کانٹا رکھ دیا، کھیت میں کانٹا رکھ دیا، کہیں بھی کانٹا رکھ دیا تاکہ اس سے لوگ جا نہ پائیں، کیونکہ عام طور سے لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جو راستہ بنا ہوا ہوگا اس طرف سے نہیں جاتے ہیں، بلکہ کھیت ہی سے راستہ کسی سے نکال لیں، کسی کے کھیت ہی سے راستہ نکال لیں۔ عام طور سے بہت سی جگہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تو کھیت والا کیا کرتا ہے، وہ کانٹا رکھ دے گا، بانس باندھ دے گا، گھاس پھوس کی باڑ بنا دے گا، باڑ بنے تاکہ جو ہے اس کو پار نہ کر سکیں اور سیدھے راستے سے رک جائیں۔ تو کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے، اس کو لوگ توڑ تاڑ کر کے مسل کر کے ایک دم پھر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو باڑ بنانے والا ہے نا، اسی کو محتضر کہتے ہیں۔ اس باڑ بنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حفاظت کے لیے جو باڑ بنایا ہے، چاہے بکریوں کے لیے بنائے، چاہے کھیت کے لیے بنائے، کسی چیز کے لیے بنائے، چاہے اپنے دروازے پر کسی اور چیز کے لیے بنائے، اس کو محتضر کہتے ہیں۔ اور یہ جو مسل دیا لوگوں نے اس کو، اور جو ہے ایک دم روند ڈالا ہے، چورا چورا کر دیا دوبارہ پھر اس بیچارے کا، تو اس کو کہتے ہیں حشیم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشیم۔ جیسے باڑ باندھنے والے کی باڑ کو لوگ چورا چورا کر دیں، مسل کر کے، روند کر کے اپنے پاؤں سے، وہ قوم اس طرح ہوئی تھی۔ لوگ گویا ان کے گھروں پر اس طرح چلنا شروع کر دیے تھے جیسے کہ یہاں راستہ بن گیا ہو، کچھ تھا ہی نہیں پہلے، اس طرح چلنے لگے تھے، اور ان کے اوپر وہ خود اتنے ریزے ریزے ہو گئے تھے، چورا چورا، کہ ان کے وجود کا پتہ ہی نہیں تھا اس عذاب کے بعد، کچھ دنوں کے بعد۔ یہ کہنا چاہتے ہیں تشبیہ کہ وہ روند اٹھے، کیا کر دیے گئے بھائی؟ ایک دم روند اٹھے اور مسل دیے گئے لوگ ان کے گھروں کے اوپر سے۔ وہ مضبوط گھر جو پہاڑوں کو تراش کر بنایا تھا، وہ سب ایک دم راستہ بن گیا، اس سے لوگ آنا جانا شروع کر دیا۔ یہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ بے حقیقت ہو گئے، کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں اللہ کے عذاب کے سامنے۔ سوچیے وہ کون تھے، اور اللہ کے عذاب کے بعد مسل دیے گئے، روند دیے گئے۔ کیسے روندے گئے؟ اب ترجمہ کرتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، جیسے باڑ بنانے والے کی باڑ کو لوگ چورا چورا کر دیتے ہیں، مسل کے رکھ دیتے ہیں، چونکہ راستہ ہی بنا دیے تو کچھ بچے گا اس میں، وہ جو گھاس پھوس لگایا وہ سب روند اٹھتا ہے، مسل اٹھا، ایسے ہو گئے وہ عذاب کے بعد۔ فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور ہم کیسے عام مثالیں دیتے ہیں جس سے بات تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ لہذا بھائی قرآن مشکل ہے، ہم عام مثالیں دیتے ہیں، کانٹے کی، گھاس پھوس کی، ان چیزوں کی جو ہے مثالیں دے کے بات سمجھاتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہوا ہے، کس کے لیے؟ سمجھنے کے لیے، حفظ کے لیے، غور و فکر کے لیے، ہر اعتبار سے ہم نے کیا کیا ہے اس کو بھائی؟ آسان کیا ہے۔ کوئی سمجھنے آئے گا تب سمجھ میں آئے گا، کوئی نیت ہی نہیں کرے گا تو سمجھ میں کیسے آ جائے گا؟ زبردستی، بغیر محنت کے تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو اردو پڑھنی بھی نہیں آئے گی، جو زبان آپ کی ہے اس کو بھی آپ نہیں پڑھ سکیں گے جب تک کچھ محنت نہیں کریں گے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں کچھ بھی محنت نہ کریں، بس یہی آیت لے کر بیٹھ جائیں کہ صاحب قرآن آسان ہے اس لیے کھول کے بیٹھ گئے، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایک پنچر لگانے والا بھی بغیر سیکھے پنچر نہیں لگا سکتا ہے، کوئی کام مستری بغیر سیکھے ہوئے مستریانہ کر لے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، للذکر، نصیحت کے لیے، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو کیا کر دیا ہے بھائی؟ بہت آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ارے ہے کوئی سمجھنے والا؟ آئے تو صحیح دیکھیں، قرآن آسان ہے کہ مشکل ہے؟ قرآن آسان ہے بھائی۔ کتنی جگہ آ چکا؟ میرے خیال سے کئی بار آ چکا اس صورت میں یہ بات۔ میرے خیال سے اب یہ بات تو اچھی طرح ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی کہ قرآن مشکل نہیں ہے، جو لوگ باہر کہہ رہے ہیں وہ مہا جھوٹے ہیں، کذاب، ابھی لفظ آیا نا کذاب، وہ مہا جھوٹے ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں، کائنات میں ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں قرآن مشکل ہے، اس کو ہاتھ مت لگانا، اس کو چھوئے نہیں کہ جل جاؤ، نعوذ باللہ، وہ سب جھوٹے ہیں۔ اللہ سچا ہے، اور اللہ ایک بار نہیں کہہ رہا، کئی بار کہہ رہا ہے تاکہ یہ جھوٹ دل و دماغ سے نکل جائے کسی طریقے سے، اسی لیے بار بار کہہ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، آگے اب قوم لوط کا بیان سنیے، 7 منٹ باقی ہے، تھوڑا سن لیجیے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، قوم لوط نے بھی
نذر نذیر کی جمع ہے، نبیوں کو جھٹلایا، حالانکہ ایک ہی پیغمبر کو جھٹلایا تھا، لیکن ایک پیغمبر کو جھٹلا دیا، گویا سارے پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ کوئی چیز کڑی میں لگی ہوئی ہو، ایک کڑی خالی وہاں سے توڑ دیجیے۔ مثلا اگر زنجیر میں کوئی چیز لٹک رہی ہے، بہت سی چیز مسجد میں دیکھیے زنجیر میں لٹکاتے ہیں نا، بلب ہے اور بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں اس کو لٹکاتے ہیں، اور بتی ہے، وہاں سے خالی ایک کڑی نکال دیجیے تو کیا وہیں رہے گا؟ دھڑام سے نیچے آ جائے گا۔ یہی حال نبیوں کا ہے، اگر ایک پیغمبر کو کسی نے نہیں مانا، جھٹلا دیا، تو گویا ساری کڑی کو جھٹلا دیا، کچھ نہیں بچا۔ اسی لیے نذر کہا، نذیر کی جمع ہے، تمام ڈرانے والوں کو، پیغمبروں کو، گویا قوم لوط نے بھی کیا کر دیا بھائی؟ جھٹلا دیا، حالانکہ لوط علیہ السلام ہی کو جھٹلایا تھا انہوں نے۔ بن نذر کے معنی یہ بھی ہے تنبیہات کو، جو تعلیمات تھیں اس کو جھٹلا دیا، یہ بھی معنی ہے، دونوں صحیح ہے اپنی جگہ۔ تو پھر ان پر کیا ہم نے بھیجا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ان پر جو عذاب آیا ہے بھائی، وہ تو شاید کسی پر اس انداز کا عذاب نہیں ہے۔ ان کا جرم بھی اصل میں بہت بڑا جرم تھا، ان سے بڑا مجرم بھی کوئی نہیں تھا۔ دیکھیے ان پر کیا عذاب آیا ہے۔ فرمایا انا ارسل، یہ سب اللہ اپنی طاقت بتا رہے ہیں، اپنی قدرت بتا رہے ہیں، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کی عظمت بیٹھ جائے۔ یہ قرآن جو ہے اللہ کا تعارف نامہ ہے، ہر جہت سے، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کیا پیش کر رہے ہیں؟ اپنا تعارف، ہم ہیں کون، ہم کس طاقت کے مالک ہیں، ہمیں سمجھو ذرا۔ فرمایا انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان پر حاصبا تیز ہوا بھیجی، حاصبا عذاب والی ہوا، جس کو والذاریات ذرون کہتے ہیں۔ ذروہ مانے وہ ہوا جو نیچے سے کنکر پتھر کو اٹھا لے جاتی ہے، نیچے سے، اسے ذروہ کہتے ہیں۔ ہواؤں کی کئی قسمیں بھائی، 10 قسمیں قرآن میں بیان کی ہے۔ ایک قسم ہوا کی یہ ہے کہ وہ نیچے سے گھسیٹتے ہوئے ساری چیزوں کو اٹھا کر لے کے چلتی ہے۔ دیکھیے کبھی ہوا چلتی ہے پورے گرد و غبار گھروں میں اور آنکھوں میں بھر جاتے ہیں کہ نہیں، وہ ذروہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی ہوا کے ذریعے سے کنکر پتھر کو اٹھایا اور لے جا کر کے اوپر لے گئے، وہیں سے بارش کرنا شروع کر دیا، اور اتنا پاور، اتنا طاقت اس میں اللہ نے بھر دیا کہ وہ ایٹم بم کا کام کر رہی تھی۔ جیسے اصحاب فیل پر، ہاتھی والوں پر اللہ نے کیا برسایا تھا؟ چھوٹے چھوٹے پتھر برسائے تھے، لیکن ہوا کیا اس سے؟ کعصف مأکول، قرآن نے کہا کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گئے، جیسے جانور کھا لیتا ہے اور نیند کر دیتا ہے، اس طرح ہو گئے، گل گئے اسی سے۔ ایسا طاقت، ایسی طاقت اللہ نے اسی تھوڑے سے پتھر میں بھر دیا تھا۔ یہی حال ان کا بھی ہے۔ پتھروں کی جو بارش اللہ نے قوم لوط پر کی تو یہیں سے اٹھا کر لے گئے تھے، ہوائیں لے کر گئے تھے، حاصباً اسی کو کہا ہے۔ طوفانی ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان پر کیا کیا؟ حاصباً کے معنی ہے پتھرا، پتھریلی بارش، پتھروں کی بارش۔ حاصباً کا ترجمہ کر لیجئے، پتھروں کی بارش کر دی اللہ نے ان پر۔ پانی کی بارش نہیں کیا تھا، بلکہ پتھروں کی بارش کی، وہ بھی چھوٹے چھوٹے، اسی سے بس کام تمام ہو گیا ہوگا۔ الا آل لوط، مگر جو لوط کے گھر والے تھے ان کو بچا لیا۔ ان کو کیا کر لیا اللہ تعالیٰ نے؟ اسی عذاب سے، اپنی حکمت سے اللہ نے ان کو بچا لیا، اور تمام قوم کو اسی عذاب سے کیا کر دیا؟ ہلاک و برباد کر دیا۔ الا آل لوط نجیناہم بسحر، ہم نے سحر کے وقت، تہجد کے وقت ان کو حکم دے دیے کہ تم یہاں سے کیا کرو؟ نکل جاؤ۔ تہجد کے وقت کون اٹھتا ہے؟ اللہ کے نیک بندے اس وقت اٹھ جاتے ہیں۔ اور اس وقت کون لوگ سوتے ہیں بھائی؟ اسی وقت کون لوگ سونے جا رہے ہوتے ہیں بستروں پر؟ جو نافرمان ہوتے ہیں، باغی اور طاغی ہوتے ہیں، اسی وقت سوتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے اسی وقت اٹھتے ہیں۔ تو ان پر جو عذاب آیا ہے، اللہ نے کہا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اشراق کا وقت جب ہوا نا، اسی وقت تو نافرمان سوتے ہیں۔ دیکھیے ابھی سارے ہی سب سوتے ہوئے پڑے ہوں گے۔ اللہ کے نافرمانوں کے سونے کا وقت ہی یہی ہے، فجر کے بعد 8 بجے تک، 9 بجے تک، وہی عذاب آیا ہے ان پر، قوم لوط پر، کیونکہ اسی وقت نافرمان سوتے ہیں، رات بھر جگتے ہیں اور اس وقت سوتے ہیں۔ وہ عذاب کا وقت ہے، اس وقت بھائی اٹھنا چاہیے۔ بسحر، سحر کے وقت، سحر کے وقت جو سحری کھاتے ہیں ہم لوگ صبح اٹھ کر کے، ایک دم ہم نے ان کو نجات دیا۔
نعمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے بہت بڑا فضل تھا، بہت بڑا انعام تھا، اکرام تھا کہ ہم نے اس عذاب سے ان کو نکال لیا، لوط علیہ السلام کے آل کو، ان کے گھر والوں کو، خود ان کو بھی۔ نعمتم من عندنا، ہماری طرف سے کیا تھی؟ یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم ان کو بدلہ دیا کرتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہ مطلب انہیں کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی شکر گزاری کی روش دنیا میں اختیار کرتا ہے تو ہم اس کو اسی طرح کا بدلہ دنیا میں دیتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی شکر گزاری کی روش اختیار کرے، اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی باتوں کو مانے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کا بدلہ دیں گے۔ تمام طرح کے عذاب سے، مشکلات سے اللہ اسے آج بھی نکالنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اصول بتا دیا اللہ نے۔ کذالک نجزی، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، من، ہر اس شخص کو، شکر، جو حق کی پیروی کرتا ہے، جو شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے، اللہ پر صحیح معنی میں ایمان لاتا ہے۔ ایمان کے دعوے دار تو بہت ہیں دنیا میں، صحیح معنی میں اللہ پر ایمان لاتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں اپنا تعارف کرایا ہے اس طرح ایمان لاتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہ ہے شکر، شکر گزار۔ اللہ اس کو ایسے ہی بدلہ دیں گے، دیتے ہیں، قیامت تک ایسے ہی بدلہ دیں گے کہ تمام لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں گے، لیکن اپنے اس بندے کو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ مشکلات سے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نکال لیں گے۔ ایک اصول بیان کیا، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کے ساتھ خاص تھا لوط علیہ السلام کے ساتھ، اس کے بعد ہم کسی پر یہ اس طرح انعام نہیں کریں گے۔ یہ نعمتم منا انہیں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کذالک، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، کذالک نجزی من شکر والی انہیں کے ساتھ خاص نہیں، کذالک نجزی، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، من، ہر اس شخص کو، شکر، جو شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے۔ آگے ان کا قصہ جو ہے جاری ہے ابھی انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب